نحمده ونصلي على رسوله الكريم. قال الله تبارك وتعالى في مصحف الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہماری گفتگو محبت کے اقسام پر ہو رہی ہے. یہ آج تیسرا دن ہے یا تیسرا لیکچر ہے. 3 ہفتوں سے مسلسل محبت کی اقسام پر گفتگو چل رہی ہے. بیچ میں رمضان کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے گفتگو کیا تھا، وہ ریکارڈنگ بھی پہنچ چکی ہے. کچھ دیر کے لیے اپنے آپ کو حاضر رکھیں، ذہن کو بھی حاضر رکھیں اور غور سے سنیں. ابتدا میں آپ نے محبت کے 4 قسمیں پڑھیں: محبت واجبہ، محبت محمودہ، محبت محرمہ اور محبت مذمومہ. محبت واجبہ اور محبت محمودہ پر مدلل مفصل گفتگو ہو چکی ہے اور آپ اس کو اچھی طریقے سے سمجھ چکے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ نوٹ بھی کر ہی لیے ہوں گے. آج ہم گفتگو کریں گے محبت محرمہ اور محبت مذمومہ پر. جس طرح بنیادی طور پر محبت کی 2 اقسام یعنی مثبت پہلو پر مبنی ہیں، محبت واجبہ اور محبت محمودہ، یہ دونوں مثبت پہلو پر مبنی ہیں. اسی طرح محبت کی 2 اقسام منفی پہلو پر بھی مبنی ہیں. وہ کیا ہے؟ محبت محرمہ اور محبت مذمومہ. یہ دونوں منفی پہلو پر مبنی ہیں اور وہ دونوں مثبت پہلو پر. یعنی وہ دونوں محبت یوں سمجھ لیجیے بلفظ دیگر کہ جائز اور مستحسن اور بہتر اور ایمان کے جڑ بھی کہہ لیجیے، ایمان کی جڑ ہے. اور یہ دونوں ناجائز اور قرب حرام بلکہ حرام جس سے بچنا از حد ضروری ہے. ہم ان میں سے پہلی قسم پر گفتگو کریں گے محبت محرمہ. اس کی 2 صورتیں ہیں. محبت محرمہ کی 2 صورتیں ہیں. پہلی صورت محبت محرمہ کی پہلی صورت شرک پر مبنی ہے. آپ ذرا غور کیجئے، شرک آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ شرک کہتے کسے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی یہ پہلی محبت کی 4 قسم سے جو پہلی قسم کہتی ہے محبت واجبہ، یہ اللہ تعالیٰ کی ہے نا. تو یہی مثبت پر مبنی ہے، مثبت پہلو پر مبنی ہے. لیکن یہی جب ہم دوسرا رخ اس کو دیکھتے ہیں تو یہ منفی پہلو پر مبنی ہے جو کہ حرام ہے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی ذات یا شے کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہوئے اس سے اللہ تعالیٰ جیسی محبت کی جائے، یہ محبت کیا ہے؟ محبت محرمہ، یہ حرام ہے. یعنی کسی ذات کو کسی سے آپ محبت کر رہے ہیں نا، تو اس سے اللہ تعالیٰ جیسی محبت کرنا کہ اللہ سے محبت جس طرح کرتے ہیں اس طریقے سے ہم کسی غیر سے محبت کر رہے ہیں، تو یہ شرک فی اللہ ہے، شرک فی الحب ہے. یعنی اللہ کی محبت میں آپ شرک کر رہے ہیں. لہٰذا کسی سے اس عقیدے کے ساتھ محبت کرنا سراسر حرام ہے، حرام. ٹھیک ہے، یہ آپ جان لیجیے، نوٹ کرتے رہیں گے پوائنٹ کی باتیں. کسی ذات یا شے کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہوئے اس سے اللہ تعالیٰ جیسی محبت کرنا کیا ہے؟ شرک ہے، اور یہ حرام ہے. اس کو کیا کہیں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک فی الحب ہے. اب دیکھیں، اس تعلق سے رب قدیر نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ کی آیت کریمہ ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. رب کا فرمان ارشان ہے
اور لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کے غیروں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں اور ان سے اللہ تعالیٰ سے محبت جیسی محبت کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جیسی محبت جو کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ گویا سمجھ لیجیے کہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہ اگر کوئی شخص اس طریقے سے کر رہا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ حرام کر رہا ہے، اور یہ موجب الی الکفر ہے، کفر کی طرف لے جانے والی ہے، کفر ہے۔ دیکھ رہے ہیں محبت کیا ہے؟ لہٰذا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جیسی محبت کرنی چاہیے ویسی محبت کسی اور سے نہیں۔ اہل زمین میں اکثر مذاہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں، طرح طرح کے لوگ رہتے ہیں، بتوں کی پوجا کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہرانے والے قسم قسم کے ہیں، ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ اسی وہم و گمان میں وہ مبتلا ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسی محبت کرتے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذات کے ساتھ شریک بھی ٹھہراتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ لیکن ہمیں اس کو نہیں دیکھنا ہے، بس ہم اتنا جان لیں محبت محرمہ کی پہلی ہی صورت میں جو رب کے فرمان رشان سے پتہ چل گیا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جیسی محبت کسی اور سے نہیں کرنی ہے، اور جو کر رہا ہے، جو اس میں مبتلا ہیں، تو وہ کیا ہے؟ وہ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ کافر ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہا ہے۔ دوسری صورت کیا ہے؟ دوسری صورت محبت محرمہ کی یہ ہے کہ جن افعال اور اعمال سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی ہے، انسان ان اعمال کی محبت میں گرفتار ہو یا ایمان والوں کے اندر ان افعال کو پھیلانے کی محبت کا، مثلا بدکاری، شراب نوشی، چوری، فحاشی، بے حیائی، بدتمیزی وغیرہ، تو ایسی محبت کا شمار بھی محبت محرمہ میں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بدکاری، شراب نوشی کو رب قدیر نے حرام فرمایا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہے، اللہ کا فرمان بھی ہے۔ لہٰذا اب اگر اس محبت میں اگر کوئی گرفتار ہے، اس میں اگر کوئی مبتلا ہے، تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرامین کے ساتھ بھی وہ کھلواڑ کر رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو وہ بھلا بیٹھا ہے، اور دیکھیے جس چیز کو رب نے حرام فرمایا ہے ہم اس سے محبت کر رہے ہیں، یہ کہاں کی بات ہوئی؟ تو اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، ایسے لوگوں کی مذمت فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ ان الذین یحبون، بے شک جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تو جان لیجیے جو چیز فاحش چیزوں کو، برے چیزوں کو، بیکار چیزوں کو پسند کرتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ دنیا میں کیا کہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، یہ ایسا نہیں کہ جیسے شراب نوشی اور حرام کاری، فحاشی، بے حیائی وغیرہ کا جو ذکر اس میں کیا، تو یہ اب یہی نہیں بلکہ دوسروں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کروانے کو بھی اگر کوئی پسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا اس میں کھلے عام اعلان ہے، جان لو کہ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ تو آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے بھی ہیں کہ جو دنیا میں اس برائی میں ملوث اور مبتلا رہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی عذاب میں گرفتار فرما دیتا ہے، عذاب میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ وہ پریشانی میں اس قدر مستغرق رہتا ہے، ڈوبا ہوا رہتا ہے کہ بستر سے اٹھنا بھی ان کے لیے دشوار ہو جاتا ہے، چلنا پھرنا دشوار ہو جاتا ہے۔ ہاں کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو جن کے لیے صرف بیٹھنا ہی آسان ہی ہے، بلکہ سونا، اٹھنا، بیٹھنا، جاگنا سب کے سب دشوار ہو جاتا ہے۔ آپ کی آنکھیں دیکھیں گی، سنے بھی ہوں گے آپ نے کہ
کچھ لوگ ایسے جو پوری زندگی شراب میں مبتلا رہا، فسادات میں مبتلا رہا، جھگڑا لڑائی کرانے میں مبتلا رہا، دوسروں کے حق مارنے میں مبتلا رہا، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کے گھر والے علاج و معالجہ کراتے کراتے تھک جاتے ہیں، آخرکار اس کی زندگی ایسی ہو جاتی ہے کہ جیسے کہ وہ سمجھ لیجئے کہ ایک جانور سی بدتر، بدترین جانور سے بدتر اس کی زندگی ہو جاتی ہے۔ اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا اس کے لیے ایک دم عجیب طریقے کا معاملہ بن جاتا ہے، دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کھانا بھی نہیں آ جاتا اندر، پانی بھی اندر نہیں جاتا، بلکہ وہی حلقوم، وہی زبان، وہی جسم، وہی بدن، اس کے باوجود بھی وہ اس طریقے سے دشواریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ جس کے لیے اس کے لیے ہر چیز محال ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بیٹھتے ہیں تو بیٹھتے ہی ہیں، سالوں سال ان کی زندگی بیٹھ کر کٹی ہے، ہماری کانوں نے سنا اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا، میری آنکھوں نے تو بھی مشاہد دیکھا بھی ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو مطلب یہ ہے کہ اپنے زندگی کو فسادات میں، بیکار چیزوں میں گزارتا رہا، لیکن ہٹا کٹا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب انہیں نہیں، قرآن مقدس میں ہے ان بطش ربک لشدید، کہ بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اسے پکڑا، گرفت کیا، فرمایا، تو اس کے لیے اب بستر ہی ہے، کسی سے بات بھی نہیں کر سکتا، کسی سے کلام بھی نہیں کر سکتا، کسی سے کچھ نہیں کر سکتا، بلکہ اپنی زندگی کو وہ ایک سمجھ لیجیے دنیا کی زندگی ایک جہنم کی وادی بن جاتی ہے اس کے لیے، پناہ مانگتا ہے۔ لیکن پھر اب بسا اوقات جب وہ اس مصیبت سے نجات بھی پاتے ہیں تو معاملہ اس کا وہی رہتا ہے کہ کیا معاملہ رہتا ہے؟ جو معاملہ وہ پہلے کرتا تھا، یعنی شراب پیتا تھا، حرام کاری کرتا تھا، برائیوں میں ملوث تھا، تو پھر وہ بلکہ اسے عقل ٹھکانے پر نہیں آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر یہ عذاب نازل فرما دیا تھا، ہم مصیبت میں گرفتار ہو چکے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس سے نجات دلائی، اب پھر ہم وہی کام کریں گے؟ بلکہ اسے سوچنا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم زندگی سے کیا کہتے ہیں، ہم نئی زندگی ہمیں ملی ہے تو ہمیں چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اپنی زندگی کو صحیح طور سے گزاریں، ہم اپنی زندگی کو اچھے کاموں میں گزاریں، اللہ کی عبادت کریں، رب کی رضا حاصل کریں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زندگی کے مطابق، اولیاء اعظام کے زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ لیکن کہاں ہوتا ہے ایسا؟ کچھ نہیں، کیا کر رہے ہیں ہم؟ تو ایسے لوگوں کے لیے رب قدیر نے فرمایا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ بے شک جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں، کون سی بات؟ یہ فاحش باتوں کو، برائیوں کو پسند کرتے ہیں کہ مسلمان میں بے حیائی پھیلے، یعنی بیکار چیزیں پھیلیں، تو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ کیا فرمایا؟ دردناک عذاب۔ اس جملہ پر غور کریں۔ اور اللہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ہم تو یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں علماء کرام کے بیان سے، کچھ کتابیں پڑھ کر کے، کہ ہاں ہم اگر ایسا کام کریں گے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کرے گا، عذاب دے گا، جہنم میں داخل فرما دے گا، لیکن اس کے باوجود بھی کہاں پڑے ہوئے ہیں، کہاں سوئے ہوئے ہیں، وہی کام کرتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو بیکار باتوں اور برائیوں سے، فحاشی سے بچائے رکھے، بے حیائیوں سے بچائے رکھیں، اور وہی کام لے جس سے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا سبب بنے۔ یہ دو صورتیں آپ نے سمجھ لی، تو اب محبت محرمہ کی دو صورتیں تھیں۔ پہلی صورت کیا تھی؟ پہلی صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسی محبت کسی سے نہیں کرنا چاہیے، یہ حرام ہے۔ دوسری صورت کیا ہے کہ محبت محرمہ کی دوسری صورت یہ ہے کہ جن افعال اور اعمال سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی، یعنی جن کاموں سے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے منع فرمائی، انسان ان اعمال کی محبت میں گرفتار ہو، یا ایمان والوں کے اندر ان افعال کو پھیلانے کی محبت ہو، ٹھیک ہے، تو یہ مثلا کیا ہے؟ یعنی بدکاری، شراب نوشی، یہ سب چیزیں کو اگر وہ پسند کرتا ہو، ٹھیک ہے، تو ایسے بھی شخص کیا یہ محبت کیا ہے؟ یہ حرام محبت ہے، اور جو اس کو مطلب جو پھیلائے وہ بھی حرام ہے، اور جو اس کو پسند کرتا ہے وہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔
تو ایک جملہ میں سمجھ لیجئے کہ جن باتوں کو اللہ نے منع فرمایا، اللہ کے رسول نے منع فرمایا، اگر ہم اسے پسند کریں تو یہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے۔ ٹھیک ہے، دونوں کی صورت قرآن سے آپ نے سن لیا، قرآن مجید سے اس کا ثبوت ہے۔ اب دیکھیے محبت مذمومہ، اس کا معنی سے ہی یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ بری محبت ہے۔ مذمومہ کا معنی کیا ہے؟ برا۔ بری محبت کیا ہے؟ وہ محبت جو انسان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر اور ان کے اطاعت و فرمانبرداری سے غافل کر دے، یہ محبت مذمومہ ہے۔ اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، اللہ کی یاد سے غافل کر دے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر سے غافل کر دے، تو یہ محبت کیا ہے؟ محبت مذمومہ ہے، بری، یعنی حرام محبت ہے۔ ہم کیوں ایسی محبت کریں گے کہ جس محبت میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد نہ ہو؟ ہم کیوں ایسی محبت کریں گے کہ جس محبت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہ ہو؟ بلکہ آپ نے ایک حدیث شریف اس سے پہلے لیکچر میں سماعت کی تھی، الافضل الاعمال الحب للہ والبغض فی اللہ، کہ سب سے افضل اعمال یہ ہے کہ اللہ ہی تعالیٰ کے لیے محبت کرے اور اللہ ہی کے لیے کیا کہتے ہیں؟ دشمنی کرے۔ کسی سے بغض کرے تو اللہ ہی کے لیے، اور نفرت کرے اللہ ہی کے لیے، محبت کرے تو اللہ ہی کے لیے۔ یہ افضل اعمال میں سے ہے، بہتر اعمال میں سے ہے۔ تو ہمیں ایسی محبتوں میں گرفتار نہیں ہونا چاہیے کہ جو محبت اللہ اور اس کے رسول کی یادوں سے غافل کر دے۔ میں آپ کو یہیں پر بتاتا چلوں کہ آج ہم دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں۔ ہمارا دل کسی کے دل کی طرف مائل ہو جاتا ہے، ہم کسی کے محبت میں، دنیاوی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں، اور اس طریقے سے گرفتار ہوتے ہیں کہ وہاں پر نہ ماں کی محبت نظر آتی ہے، نہ باپ کی محبت نظر آتی ہے، نہ شریعت کی پاسداری نظر آتی ہے، نہ شریعت کا لحاظ ہم کرتے ہیں، نہ بھائی اقربا، سب کو چھوڑ کر کے صرف ایک ذات کے چکر میں اپنی زندگی کو تباہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیا آپ نے غور نہیں کیا کہ چند دن کی زندگی کی خاطر ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو فراموش کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے آپ نہیں سمجھتے، کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے تعلق سے کیا فرمایا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی محبت کے سلسلے میں کیا فرمایا ہے؟ تو ہم ایک ذات کے چکر میں، جسے تھوڑے دن کے لیے ہم دنیا میں خوشی حاصل کر لیں، تو ایسے ذات کے چکر میں ہم ماں باپ کو بھی فراموش کر رہے ہیں، ماں باپ کی محبت کو ٹھکرا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یادوں سے ہم غافل ہو رہے ہیں۔ تو یہ محبت کیا ہے؟ حرام ہے، حرام۔ اور یاد رکھیے، جو شخص اگر ایسی محبتوں میں گرفتار ہوا تو گویا کہ وہ حرام کاری میں گرفتار ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے دردناک عذاب کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ماں باپ کی محبتوں کو ٹھکرا رہے ہیں، ماں باپ کی محبتوں کو ٹھکرا رہے ہیں۔ اب ماں باپ ہم سے ناراض، تو جس سے ماں باپ ناراض ہو جاتا ہے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ناراض ہو جاتا ہے، جس سے والدین ناراض ہو جاتے ہیں اس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جاتے ہیں، جس سے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اس سے اللہ بھی ناراض، کیونکہ نبی کی محبت اللہ کی محبت ہے۔ میں اس سے بھی آگے گفتگو کروں گا کچھ۔ تو ہمیں ایسی محبتیں نہیں کرنی چاہیے، یا ایسی محبتوں میں گرفتار نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے ہمیں اللہ کی یادوں سے غافل کر دے۔ آج وہ تو ذات کی بات تھی، میں شراتاً میں آپ سمجھدار ہیں، سمجھ رہے ہوں گے باتوں کو، لیکن آج ہم دنیا کے کاموں میں بھی اس طریقے سے مستغرق ہو جاتے ہیں کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یادیں ہمیں نہیں آتی، ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، روزہ کو چھوڑ دیتے ہیں دنیا کی محبت میں۔ مثلاً دکان کیے ہیں، مکان بنا رہے ہیں، تھوڑے سا کام نہ کر لیے ہیں کہ کبھی مسجد میں ارے بھائی بہت بزی رہتے ہیں، میں بہت مصروف رہتا ہوں، ہمیں بس ٹائم ہی نہیں ملتا کہ میں مسجد میں جاؤں، الیاذ باللہ۔ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ اتنی اچھی طریقے سے جان سے نوازا، پاؤں چلنے کے دی، زبان ہے، طاقت ہے، قوت ہے، ٹائم نہیں ملتا، 5-10 منٹ یہ آپ کے پاس نہیں ہے کہ آپ مسجد میں آ سکے، تو کیا دنیا کے گھر بنا کر کے آپ اس میں ہمیشہ رہیں گے؟ کیا دنیا کے مکان بلڈنگ بنا کر کے آپ اس میں ہمیشہ رہیں گے؟ ہرگز نہیں۔ یہ چند دنوں کا یہ تھوڑے سی زندگی ہے، تھوڑے سے زندگی میں ہم اپنے آپ کو برباد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اپنے آپ کو ہلاک کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بلکہ ہمیں چاہیے تو یہ تھا کہ ہم جو بھی کچھ کریں سب اللہ کے لیے کریں، اور اس کو عبادت سمجھ کر کریں، جو بھی کچھ کریں تو اللہ کے لیے کریں، عبادت سمجھ کے کریں، تاکہ ہمیں اس کا کرنا بھی ہمیں ثواب کا سبب بنے گا۔ مثال کے طور پر مکان دکان کیے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ پیسہ دے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں مال و زر سے نوازے گا، غریبوں کو مدد کروں گا، مسجدوں میں پیسہ دوں گا، مدرسوں میں پیسہ دوں گا،
میرے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چیز اگر عطا کر دے تو میں اس کے ذریعے تو اس میں ہر معاملات میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے ایک ذریعہ ہمیں تلاش کرنی چاہیے، نہ کہ یہ کہ ہم جس کام میں لگے تو اسی کام میں لگے رہے ہیں، سب کچھ ختم، ہرگز نہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ محبت مذمومہ ہے۔ اس کی بھی دو صورتیں ہیں، ذرا سماعت کیجیے۔ پہلے صورت محبت مذمومہ کی کیا ہے؟ یہ کہ دیکھیے، والدین، اولاد، مال و دولت اور منصب، عیش اور عشرت، کاروبار، تجارت اور کوٹھی بنگلہ جائیداد بلڈنگ، ایسی محبت کی جائے جو انسان کو اللہ اور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات سے غافل کر دے۔ وہ انسان دنیا اور مافیہ کی محبت میں اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھول جائے۔ میں نے آپ کو بتانا کہ اس طریقے سے محبت ہمیں ہرگز نہیں کرنے چاہیے کہ جو کہ ہمیں اللہ اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت، ان کی یاد سے ہمیں غافل کر دے۔ تو ایک بات جان لیجیے، اس میں والدین کا بھی ذکر ہے، مال و زر کا بھی ذکر ہے، منصب کا ذکر ہے، عیش و عشرت کا ذکر ہے۔ تو اس محبت میں، کس محبت میں؟ محبت مذمومہ میں۔ یہ بیکار ہے۔ ارے جو محبت اپنے اولاد سے کرو، ماں باپ سے کرو، منصب سے کرو، منصب عہدہ داری، عیش و عشرت، زندگی، کاروبار، تجارت، مال، کچھ بھی کر رہے ہیں تو اس میں اس طریقے سے مستغرق نہ ہو جائیں کہ اس میں اللہ کی یاد ہی نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول ہی بیٹھے، ہے نا؟ جسے میں نے مثال دیا کہ آپ مکان بنا رہے ہیں، بلڈنگ کر رہے ہیں، تو اس میں اب یہ نہیں کرے کہ بھائی اسے ہمیشہ اسی میں لگے رہیں۔ ماں باپ سے محبت کرے تو ماں باپ کی محبت کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ ماں باپ اگر حرام کام کرنے کا حکم دے تو ہم کر ہی لیں، ماں باپ کہیں کفر کرنے کے لیے تو ہم کر ہی لیں، ہرگز نہیں۔ شریعت جو کہہ رہی ہیں تو شریعت کی پاسداری کا لحاظ ہمیں رکھنا ہے۔ ماں باپ کا ادب اپنی جگہ، ماں باپ کی محبت اپنی جگہ، لیکن جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات آئے تو وہاں پر ماں باپ کی بھی محبت کو ٹھکرا سکتے ہیں، یہ جائز ہے آپ کے لیے۔ جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے وہاں پر اولاد کی محبتوں کو آپ ٹھکرا سکتے ہیں، وہاں پر یہ نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، آپ نے پہلے ہی لیکچر میں سماعت کی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک مجھ سے اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، دنیا سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ تو گویا کہ ماں باپ کی محبت، اولاد کی محبت، منصب کی محبت، مال و زر، جو بھی کچھ محبت ہے، اس محبت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر فوقیت ہرگز نہیں دے سکتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یاد سے غافل کر دے، نبی کی یاد سے غافل کر دے، یہ سب کیا ہے؟ حرام ہے۔ جیسا کہ میں نے ایک مثال کے طور پر آپ کے سامنے 2-3 باتیں کہیں کہ ماں تجارت کر رہے ہیں، اس میں مستغرق ہو جانا اور لگا رہنا، حرام کماتے رہنا، پیسہ لیتے رہنا، ٹھیک ہے؟ یہ بھی نہیں، بلکہ ہمیں مثبت پہلو رکھنا چاہیے، مثبت پر عمل کرنا چاہیے۔ کیا اللہ تعالیٰ مال و زر سے نوازے گا، تم نے ایک کام کریں گے، ٹھیک ہے؟ ایک جملہ میں سمجھتے چلیے۔ دوسری بات، مکان بنا رہے، کچھ کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دولت سے نوازا، اللہ کا شکر ہے، اچھا گھر ہے، میں مہمان نوازی کروں گا، لوگوں کی خدمت کروں گا، مدعو کروں گا، دعوت دوں گا، اچھا کھانا کھلاؤں گا، اچھا رہنے کا گھر ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ اب عبادت بھی کرتے رہیں، اللہ کی بارگاہ میں جھکتے رہیں، عزوین کے سارے کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتے رہیں، ہر کام، پھر اس میں حرام کام نہیں ہونا چاہیے، حرام طریقے سے اپنی زندگی کو نہیں گزاریں۔ اب دیکھیے، ماں باپ کی محبت آئی، ماں باپ کی محبت کرنا کیا ہے؟ یہ بھی فرض ہے۔ اب اگر ماں باپ کی محبت کو ہم ٹھکراتے ہیں تو گناہ ہے، لیکن ایک مقام ایسا بھی آتا ہے جہاں پر ہم ماں باپ کی محبت کو ٹھکرا سکتے ہیں، وہ جائز ہے اور ثواب کا کام ہے۔ کیا؟ جہاں پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کی بات آئے، نبی کی شان میں کوئی گستاخی کر رہے ہیں، اگر ماں ہی باپ میں سے کوئی کر رہے تو آپ فوراً بول دیجئے اور کہہ دیجئے، اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو پھر سمجھ لیجیے کہ میں آپ کے اولاد نہیں ہوں، میں آپ کا بیٹا نہیں، میں آپ کی بیٹی نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اگر کوئی جیسے کہ کہیں شادی ہو رہی ہے کسی کی، کچھ بھی، اور وہ بد مذہب میں شادی کر رہے ہیں، دیوبندی سے، وہابی سے، جو گستاخ رسول سے، تو وہاں پر فوراً آپ وہاں پر کہہ سکتے ہیں، ماں باپ کی محبت اپنی جگہ، کہا ماں آپ نے مجھے پیدا کی، پرورش کی، ساری چیزیں آپ کی بدولت میں یہاں تک پہنچا، لیکن یاد رکھیے کسی بد مذہبوں کے ساتھ رشتہ قطعی نہ کریں، ورنہ پھر سمجھ لیجئے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق آپ عمل نہیں کر رہے ہیں، کام نہیں کر رہے ہیں، تو پھر سمجھ لیجئے کہ میں آپ کا نہیں ہوں۔ اگر واقعی آپ مجھے اولاد سمجھتے ہیں، میں آپ کا ہوں، آپ کا بچہ ہوں، تو پھر شریعت کے مطابق اپنے زندگی کو خود گزارے اور گزارنے کی مجھے بھی تلقین کرے، کوشش کرنا چاہیے، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں یہ سب؟ تو یہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ماں باپ کو ہم
ٹھکرا رہے ہیں نا، لیکن یہ ٹھکرانا ہمارے سبب کے کم ہے۔ حرام کام کرنے کے لیے حکم دے رہے ہیں، ماں باپ کہہ رہے ہیں، لیکن نہیں، والدین کی محبت اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ چیز ہمیشہ یاد رکھیں گے، ہمیشہ کہ شریعت کی پاسداری کا لحاظ ہم ہمیشہ کرتے رہیں گے۔ اب دیکھیے، اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو جھنجھوڑتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ کہا اے ایمان والو، تمہارے مال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، اور جو شخص ایسا کرے گا تو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ فاولئک هم الخاسرون، تو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے کون؟ جو شخص مال کی وجہ سے، اپنی اولاد کی وجہ سے، اپنے عہدہ کی وجہ سے، اپنے دکان و مکان کی وجہ سے، دنیاوی معاملات کی وجہ سے کیا کر دے؟ ایسی محبتوں میں گرفتار ہوا جو اللہ کی یادوں سے غافل کر دیں، تو کیا ہو جائے گا؟ وہ نقصان اٹھانے والا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ نقصان کہاں؟ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسی محبتوں سے بچائے رکھے کہ جس میں اللہ کی یاد سے اور اس کی محبوب کی یاد سے ہمیں غافل ہونا پڑے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اب اس کی دوسری صورت دیکھیے، پہلے سے جان لیا کہ ایسی محبتوں میں ہرگز گرفتار نہیں ہونا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی یادوں سے ہمیں غافل کر دے، یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ اب دوسری صورت دیکھ لیجیے، دوسری صورت محبت مذمومہ کی کیا ہے؟ یہ ہے کہ انسان دنیا اور مافیہ کے رشتوں اور دیگر امور کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اور ان کے واجب کردہ اعمال اور افعال پر ترجیح دے۔ ٹھیک ہے، ان افعال واجبہ سے بڑھ کر دیگر امور سے محبت کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تعلق سے بھی قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے، یعنی عذاب لے آئے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں فرماتا۔ لہٰذا ان دونوں راستوں میں سے صحیح راستہ یہی ہے کہ انسان دنیا اور مافیہ کے رشتوں اور دیگر امور کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عبادت الہیہ اور اعمال صالحہ پر ترجیح نہ دے۔ مطلب یہ کہ جو بھی کچھ آپ کریں نا، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کریں، اور ان امور پر، امور کہتے ہیں امر کی جمع ہے، عمد کام، کسی بھی کاموں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کی ترجیح نہیں دیجیے، یعنی بڑھائیے نہیں اور آگے نہیں بڑھائیں۔ ترجیح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آگے بڑھانا، ترجیح دینا، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر اپنی ماں باپ کی محبت کو ترجیح دینا، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرنا، تو ایمان کا درجہ ہے؟ ہرگز نہیں، یہ ایمان کا درجہ ہرگز نہیں ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ماں باپ، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو جب تک ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا ہمیں ایمان، یہ سب کیا ہے؟ یہ ایمان کی پہچان، ایمان کی جڑ ہے۔ محبت ہی انسان کو منصب علیٰ پر فائز فرما دیتا ہے، لیکن کون؟ جائز محبت۔ یہ آپ نے اب تک جو بھی یہ مطلب ویکلی لیکچر، ہفتہ وار بزم میں آپ نے سماعت کی کہ چاروں قسمیں ہیں، اور چار قسموں میں محبت کی چار ہی قسمیں ہیں، لیکن ان چار قسموں میں سے پہلی قسم کی 4 صورتیں ہیں، دوسری قسم کی بھی 4 صورتیں ہیں، گویا کہ محبت کی 8 قسمیں، پھر دوسری قسم کی 2 صورتیں ہیں، 8 2 10، پھر تیسری قسم کی 2 قسمیں ہیں تو 10 ہوئیں، پھر چوتھی قسم کی 2 ہوئیں، 12 قسمیں۔ تو گویا کہ پتہ چلا کہ محبت کی کل 12 قسمیں ہیں، اور 12 اور یہ آئی نہیں، اس کی محبت کی جو اصل ہے 4 یہ، تو 12 4 16 قسمیں۔ آپ نے 16 قسمیں سماعت کی۔ کتنی قسمیں سماعت کی؟ 16 قسمیں سماعت کی۔ اب ان 16 قسموں میں سے میں امید کرتا ہوں کہ ہر اقسام پر آپ کی نظریں ہوں گی، اور صحیح طور سے آپ مدلل مفصل انداز میں سماعت کر ہی لیے ہیں، جس میں سے میں پھر سے ایک مطلب ریویژن کے طور پر اپنے لفظوں میں آپ کو بتا دوں کہ 2 قسمیں یعنی واجبہ اور محمودہ، یہ مثبت پہلو پر مبنی ہے، یعنی یہ دونوں کے دونوں جائز ہے، مستحسن ہے، بہتر ہے اور ایمان ہے۔ دوسری دونوں قسمیں یعنی محبت محرمہ اور مذمومہ، یہ دونوں کے دونوں حرام ہیں۔ ایک لفظ میں یوں سمجھ لیجیے کہ آخر کی صورتوں میں اللہ ایسی محبتیں میں ہم نہیں کرنا چاہیے کہ جس میں اللہ کی یادیں سے ہمیں غافل کر دے، ٹھیک ہے؟ ایسے کسی دنیا کی معاملات میں اس طریقے سے نہیں ہمیں مستغرق ہو جانا چاہیے کہ جس میں ہمیں اللہ اور اس کے رسول اور قرآن اور حدیث کے فرامین کو ہمیں فراموش کرنا پڑے۔ پھر دنیا کی محبتوں کو
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور ان کے کردار اور ان کے کارنامے اور انہوں نے جو فرمایا ہے ان کے فرامین پر ہم ترجیح ہرگز نہیں دیں، بلکہ یہ اگر اس طریقے سے کوئی دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کے لیے کھلے عام اعلان ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ لہٰذا ہمیں ایسے فروع ایسے کاموں سے اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے کہ جس میں ہمیں شریعت مطہرہ پر ہمیں آنچ آنے کا سبب بنے۔ رب قدیر کے بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بھی دنیا کی محبتوں میں مبتلا ہونے سے بچا کر رکھیں۔ ہاں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو بھی کچھ کریں سب اللہ کے لیے کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی راضی کے سبب بنے گا۔ اگر ہم اس طریقے سے اپنے آپ کو عمل کریں گے، اپنی زندگی کو گزاریں گے، تو پھر یاد رکھیے ہمارا دنیا بھی کامیاب اور دین بھی کامیاب ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ یعنی یہاں بھی ہم اچھے رہیں گے اور وہاں بھی اچھے رہیں گے۔ یہاں بھی ہمارے لیے ہمارے معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی فرمائے گا اور وہاں بھی آسانی فرمائے گا، کیونکہ رب قدیر جب بخشش فرمائے گا تو بخشش کرنے کا ایک ذریعہ تلاش کرے گا، ہے کہ نہیں؟ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جو بھی کچھ کرے سب کے سب اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چھوٹے سی گفتگو کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما لے۔ ایک چیز اور میں بتاؤں آپ کو، وہ یہ کہ آپ نے بھی قرآن مقدس کی آیت کریمہ پر غور کیا اور دیکھا، بات یہ سمجھ میں آئی کہ ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق ہی زندگی گزارنی چاہیے۔ ساری گفتگو کے محضر یہی ہمیں سمجھ میں آئی، لیکن اس کی دوسری صورت اب دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ و یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، کہ اللہ تعالیٰ کے اس نور کے حامل وہی مردان خدا ہے جنہیں تجارت اور خرید و فروخت نہ اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے اور نہ نماز قائم کرنے سے اور نہ زکوٰۃ ادا کرنے سے، بلکہ دنیاوی فرائض کی ادائیگی کے دوران بھی وہ ہمہ وقت اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں سب الٹ پلٹ ہو جائیں گی۔ یعنی انسان، کوئی بھی بندہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہر کام کرتا ہے۔ میں اپنے لفظوں میں آپ کو بتا دیا، اس کو ابھی جیسے کہ میں نے بیان کیا تو آیت کریمہ نظروں کے سامنے آ گئی تو میں نے آپ کے سامنے یہ پیش کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ شخص بہت ہی پیارا ہے کہ جنہیں تجارت، ان کی خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی، نہ نماز قائم کرنے سے غافل کرتی ہے، بلکہ دنیا کی وہ اپنے معاملات کو انجام دے رہا ہے، کر رہا ہے، گزار رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یادوں میں لگا رہا ہے، رب کی حضور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبتوں میں ہی مبتلا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محبت میں ہی گرفتار ہے۔ ایسی گرفتاری اگر مل جائے تو زہر قسمت، کیا کہنا ہے۔ لہٰذا اس بات سے ہمیں یہ سمجھ میں آئی کہ دنیا کی سارا کام ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں، اور ہر وہ کام کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے یا اس کی محبت سے غافل کرنے کا سبب بنے، انہیں ہم قطعی طور پر نہ کریں، پہلے ہی چھوڑ دیں۔ آپ کو سمجھ میں جیسے آئے کہ اس کام کو کرنے سے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس میں اگر مستغرق ہو جاؤں، پھنس جاؤں، تو پھر یہ کہیں اللہ تعالیٰ عذاب کرے گا، اللہ کی یادیں سے ہمیں غافل ہونا پڑے، نماز چھوٹ جائے، روزہ چھوٹ جائے، ہے نا، درود پاک کی جو ہم کثرت کرتے ہیں، ٹائم کر رکھے ہیں، ہمیں جو بھی کچھ ہمارے عبادتوں کا جو شیڈول ہے کہیں اس میں خلل پیدا ہو جائے، تو لہٰذا اس کام کو آپ پہلے ہی ترک کر دیجئے۔ ہاں، اگر بصورت دیگر
کہیں کسی بھی وجہ سے جہاں وجہ شرعی لاحق ہو وہاں پر اگر ایسی نوبت آئے تو پھر فبیہا نماز کی قضا ہے، آپ کر سکتے ہیں، روزوں کی قضا ہے، کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیے میں آخری بات آپ کو بتاؤں، محبت کی سلسلے میں آپ نے پڑھی، لیکن محبت اور عبادت میں کچھ فرق ہے یا نہیں ہے، اس پر آپ ذرا غور کیجیے۔ محبت اور عبادت میں تھوڑا سا کا فرق ہے، کیا ہے؟ اس کی بہت صورتیں ہیں، لیکن میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ نے کئی تقریباً بہت ساری باتیں صرف محبت ہی کے تعلق پر آپ نے گفتگو سماعت کی اور سمجھ لیے۔ اس میں کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو محبت اور عبادت میں ہمیں فرق بتانے کا یہ ضرورت پڑی، کیونکہ اگر ہم یہ چیز نہیں جانیں گے تو پھر عبادت اور محبت کا فرق ہم نہیں سمجھیں گے، نہیں جانیں گے، تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم محبت ہی کو عبادت سمجھ لیں۔ دیکھیے محبت کی مصداق بہت ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ، انبیاء کرام، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، اولیاء صالحین، والدین، اولاد اور رشتہ دار، دوست، احباب، اساتذہ، مشائخ، بہن بھائی، میاں بیوی، اڑوس پڑوس، اقارب، دوست، احباب، ٹھیک ہے، یہ سب کیا ہے؟ محبت کی مصداق ہے، ان سب سے کیا ہے؟ محبت ہے۔ عبادت صرف اللہ کے لیے ہے، عبادت صرف اللہ کے لیے ہے، مخلوق میں سے کسی کے لیے بھی عبادت جائز نہیں۔ اگر کوئی شخص مخلوق میں سے کسی کو معبود مان کر اس کی عبادت اگر کرے تو وہ کفر کر رہا ہے، کافر ہو جائے گا فوراً۔ تو یہ محبت کی مصداق کتنی چیزیں ہیں، یہ جتنی چیزیں میں نے ابھی کہا آپ نے سب کچھ سماعت کر لیے ہیں، لیکن یہ دیکھیے صرف اتنا ایک لفظ میں بتا رہا ہوں کہ محبت انبیاء سے لے کر کے بہن بھائی سب تک، سب سے ہیں، سب سے کر رہے ہیں، لیکن عبادت کسی کی نہیں ہے، عبادت صرف اللہ کی ہے۔ اب دیکھیں خالق اور مخلوق کی محبت میں فرق ہے، واضح فرق ہے۔ خالق کائنات ہونے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی محبت کسی کے تابع نہیں، بلکہ ذات کے اعتبار سے اللہ کی محبت بھی تنہا اور واحد ہے۔ ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی محبت تنہا اور واحد ہے، کیونکہ جیسی محبت اللہ تعالیٰ سے کریں ویسی محبت ہم کسی سے نہیں کریں، اور اللہ تعالیٰ جیسی محبت ہم کریں تو میں نے بتایا کہ شرک فی الحب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت کے سلسلے میں شرک کرنا ہوا۔ مخلوق کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کی تابع ہے، بذات خود کوئی چیز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک ہی ہے، ان میں فرق جدائی ہرگز روا نہیں، ہرگز جائز نہیں ہے۔ حضور سے محبت کرنا اللہ ہی سے محبت کرنا ہے، اس پر بھی اپنی گفتگو کر لی ہے، کہ جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یا اللہ ہی سے محبت کرنا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عبادت کرے تو یہ شرک ہے، اور اگر محبت کرے تو یہ اللہ کی عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ اس پر نصوص بھی وارد ہیں، لہٰذا اس سے چند باتوں سے ہمیں یہ سمجھ میں بات آ گئی کہ محبت اور عبادت میں کچھ فرق ہے۔ محبت دنیا کے دنیا میں جتنے انبیاء کرام تشریف لائے سبوں سے ہم کرتے ہیں، سب میں افضل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لہذا ہم سب سے زیادہ حضور سے محبت کرتے ہیں۔ سارے صحابہ کرام کو ہم افضل مانتے ہیں، سب ہم صحابہ کرام پر ایمان رکھتے ہیں، سب میں افضل ہم ابو بکر کو مانتے ہیں صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اسی طریقے سے تمام اولیاء کرام سے ہم محبت کرتے ہیں، لیکن سب میں تمام اولیاء کرام میں سب سے افضل حضرت غوث پاک عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں۔ تو یہ ہمارا درجات ہے، ٹھیک ہے، لیکن عبادت کیا ہے؟ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ایک محبت ایسی ہے کہ جس میں کوئی فرق نہیں ہے، کیا ہے وہ؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت اور اللہ کی محبت دونوں برابر ہے۔ جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کر رہا ہے، لیکن اب اگر کوئی اس محبت میں مبتلا ہو کر کے نبی کی کوئی عبادت
کرے تو یہ شرک ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں، رسولوں کے امام ہیں، ہے نا، لیکن بندے تو ہیں۔ لیکن کوئی شخص اگر نبی کی عبادت کرے تو کیا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ شرک کر رہا ہے۔ لہٰذا ان چند جملوں سے ہمیں محبت اور عبادت میں فرق واضح طور پر ہم جان لیے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی سمجھ لیے ہوں گے۔ اگر کوئی اشکال ہو تو آپ بشکل تحریر پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ الرحمن میں اس کو جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اور اگر کہیں کسی قسم کی خامیاں اگر نظر آئیں آپ میں سے کسی کو، تو یا تو آپ بذریعہ کمنٹ بتائیں یا میرے نمبر پر رابطہ کر کے مجھے بتائیں، پھر میں اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کروں گا اور آپ کی اصلاح ہمارے لیے شکریہ کا سبب بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالیٰ ہم سب کی جان، مال، عزت، آبرو اور ایمان کی حفاظت فرمائیں، حق بولنے، حق کہنے، حق سننے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔